السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگرہ کا ایک قصبہ یا گاؤں ہے کھندولی، وہاں پر ایک ہی فیملی کے تقریباً 15 یا 16 لوگوں کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت صدمہ لگا۔ 4 بھائی اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ لوگ ہاتھرس میں ایک 40ویں کے پروگرام میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ٹرک نے میجک میں ٹکر مار دی سامنے، جس میں جو ہے نا کچھ لوگوں کا فوراً ہی اور کچھ لوگوں کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ پورے علاقے میں جو ہے نا غم کا ماحول کہ ایک ہی گھر کے تقریباً 15-16 جنازے، کتنے افسوس اور کتنی حیرانی کی بات ہے۔ تو اس موقع پر ایک تو ہم ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے، اور چونکہ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے تو ایصال ثواب سبھی لوگ ضرور کریں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب ضرور کیجیے گا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اپیل آپ لوگوں سے درخواست کے درجے میں ہے، ریکویسٹ کے درجے میں ہے۔ جیسا کہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کام رکھا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کام کو کمپلیٹ کروایا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو تقریباً 2-3 مہینے پہلے رمضان میں بتایا تھا کہ تقریباً 3 بیگھہ جگہ ہے جہاں پر بچوں کی تعلیم کا سلسلہ اگلے سال سے شروع ہونا ہے۔ مدرسہ، مسجد، اسکول، ہاسپٹل، اور یہ نیا علاقہ ہے جہاں پر لوگ بس دن رات مزدوری کرتے ہیں اور کماتے کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، مزدوری کرنا ہے، رات کو روٹی کھا کے سو جانا ہے۔ بدعات، خرافات، دنیا کی برائیاں ایسے علاقوں میں پیر پسار رہی ہیں، اور جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں وہ بھرے پورے علاقوں میں ہوتی ہیں۔ ایسے علاقے جو نئے آبادی والے علاقے ہوتے ہیں، ان علاقوں میں محنت نہیں ہو پاتی ہے، نہ دینی محنت ہو پاتی ہے، نہ دنیاوی محنت ہو پاتی ہے۔ تو بڑی فکر کی بات ہے۔ انہی فکروں کو لے کر الحمدللہ ہم نے اپنے پیسوں سے 3 بیگھہ زمین خریدی اور اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ اب اس زمین پر 5ویں تک بچوں کی تعلیم اگلے سال سے شروع ہونی ہے، جس کے لیے بلڈنگ کا کام پورا ریڈی ہے۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم کا سلسلہ وہاں شروع ہونا ہے، مسجد میں نماز شروع ہونی ہے۔ تو آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ لینٹر پڑنا ہے، اب شٹرنگ کا کام شروع ہو چکا ہے، لینٹر پڑنا ہے، تقریباً 20-25 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ آپ لوگوں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جتنا ہو سکے تعاون کریں، اس لینٹر کو ہمیں پڑھوانا ہے تاکہ اگلے سال سے، اب کتنے مہینے رہ گئے؟ 4-6 مہینے رہ گئے، بس 3-4 مہینے رہ گئے، بلکہ 3-4 مہینے میں یہ کام کمپلیٹ ہونا ہے تاکہ اگلے سال سے 5ویں تک بچوں کی تعلیم شروع ہو جائے۔ یہ QR کوڈ نظر آ رہا ہے، 100 روپے، 5 روپے، 50 روپے، جتنا آپ کو سمجھ آئے اتنا تعاون کیجئے تاکہ ہماری جو یہ نئے بچوں کی پود ہے، یہ جو نئے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، یہ برائیوں سے بچ سکیں اور ایک اچھے ماحول میں تربیت کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال عالیہ اسلم پوچھتی ہیں، مفتی صاحب 3 ملین سبسکرائبرز کی جان کر خوشی ہوئی، اللہ آپ کو اور بھی زیادہ کامیاب کرے، میرے کچھ سوال ہیں پلیز لیجئے گا۔ بھائی یہ 3 ملین میرے نہیں ہیں، ہم سب کے ہیں، میری کوئی بھی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہم سب کی چیزیں ہیں، یہ چینل ہم سب کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی محبتوں سے مجھے بڑا مان لیا ہے، اپنی محبتیں سے مجھے اپنا استاذ مان لیا ہے، اور آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے کہا بھی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ انشاءاللہ اس محبت میں، اس عزت میں اور اس بھروسے میں کوئی سمجھوتا انشاءاللہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، نماز میں سنت اور نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی سنت اور نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، کلمہ طیبہ کس طرح پڑھنا صحیح ہے؟ الگ الگ الفاظ میں لکھا ہوتا ہے، آپ صحیح الفاظ میں پڑھ کر بتائیے۔ دیکھو کلمہ طیبہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ الا اللہ پہ سانس توڑو گے تو پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، گھر کا دروازہ فجر پڑھنے کے بعد فوراً کھولنا ضروری ہے کیا؟ کہتے ہیں روزی آتی ہے صبح صبح، پلیز بتائیے ضرور۔ روزی آتی ہے تو وہ دروازے سے نہیں آتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟
روزی جو برکت آتی ہے روزی میں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے لیے دروازے کھلے ہوں بند ہوں، صبح صبح فجر کے بعد فوراً دروازے آپ کھول دو گے تو کتے آ سکتے ہیں، ہے نا، اور عام طور پہ گلی محلوں میں سونے کی عادت ہے تو کوئی چوری بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل راتوں میں چوریاں ہونا بند ہو گئی ہیں۔ راتوں میں چوریاں ہونا بند اس لیے ہو گئی ہیں کیونکہ اب لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، 3-4 بجے سوتے ہیں، تو چور بھی سمجھ گئے کہ دن میں سونے کا مسئلہ ہے، تو وہ فجر کے ٹائم چوریاں شروع کر دی انہوں نے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دروازہ کھولو بند کرو، کھولنے کی ضرورت ہے تو کھول لو، لیکن یہ کوئی کھولنے سے روزی آئے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزی کا تعلق الگ ہے، دروازے سے نہیں آئے گی روزی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جانماز پہ سے چھپکلی گزر جائے تو اس جانماز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جانماز پہ چھپکلی گزر جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ناپاک تب ہوتی ہے جب اس پر کوئی ناپاکی لگ جائے۔ ناپاکی کے چھل جانے سے بھی وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی جب تک ناپاکی کا اثر اس چیز پر ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، فجر کی سنت چھوٹ گئی ٹائم کم کی وجہ سے تو گناہ ملے گا۔ کبھی کبھی چھوٹ گئی تو گناہ نہیں ملے گا، روزانہ چھوڑنے کا معمول بنا لیا جائے، یعنی یا روزانہ ہی لیٹ نماز تب پڑھی جائے جب بالکل ٹائم فرض پڑھنے کا ہی رہ جائے تو پھر گناہ ہوگا۔ پلیز مفتی صاحب میرے سوال لے لیجئے گا، شکریہ تو مجھے بولنا چاہیے، ہے نا، کہ آپ نے اتنے اچھے سوال کیے، ماشاءاللہ لوگوں کو کتنا علم حاصل ہوا ہوگا، آپ کے سوال لے لیے گئے ہیں۔ بیبی سرگم، ہمارے مفتی صاحب AM قاسمی کو اللہ اور آگے بڑھاتے رہیں، جزاک اللہ و احسن الجزا آپ کی اس محبت کے لیے، ہے نا، اللہ تعالی ہم سے یوں ہی دین کا کام لیتا رہے، ہے نا۔ چلیے، اسلام پیسفل، آپ میرے سوال نہیں لیتے، میں آپ کو 4 سے 5 بار سنڈے کمنٹ باکس میں بھیج چکی ہوں اور اب میں لاسٹ بار بھیج رہی ہوں آخری امید سمجھ کے۔ ارے بھائی یہ تو زیادہ ہی ناراض ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، تو آپ کی امید جو ہے نا وہ ٹوٹتی ہوئی بچ گئی، ورنہ اگر اس بار بھی مس ہو جاتے تو اللہ خیر فرمائے، آپ تو سوال کرنے ہی بند کر دیتی۔ مفتی صاحب میرے آپ سے 10 سوال ہیں، چلو انہوں نے ایک سوال ایک سنڈے ایپیسوڈ میں پوچھا جاتا ہے نا، انہوں نے 10 مہینے کا سارا کوٹا پورا کر لیا، تو جتنی بار بھی آپ کے سوال نہیں لیے گئے سب کا کفارہ ہم ادا کر رہے ہیں آج۔ نمبر 1، قرآن میں تو لکھا ہے روزہ رات تک پورا کرو، تو پھر ہم مغرب میں ہی کیوں روزہ کھولتے ہیں؟ کیونکہ مغرب کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد رات لگ جاتی ہے، اور پھر صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک رات ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو میری امی کہتی ہیں دروازہ کھول دو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا شریعت سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ آپ نے پاس سے بنائی ہوئی بات ہے، یہ چلی چلائی بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دروازے کا کھولنا اور بند کرنا اچھے طریقے سے آپ سمجھ لو، دروازے کا کھولنا اور بند کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے، دروازہ آپ کی ایک ضرورت ہے، آپ کا جب من کر رہا ہے کھولو، جب من کر رہا ہے بند کرو، آپ کی چوائس ہے، آپ کا دروازہ ہے نا، اس پہ کوئی پابندی شریعت میں نہیں لگائی گئی ہے۔ اچھا جی، نمبر 3، پیریڈز کے کپڑے جو ہم نے پہنے ہوتے ہیں اس میں جو دوپٹہ ہوتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ کیا اس دوپٹے کو کوئی بنا پیریڈز والی عورت نہیں پہن سکتی؟ دیکھو ابھی میں نے بتایا، پیچھے بتایا نا وہ چھپکلی جانماز پہ سے چلی جاتی ہے، تو میں نے بتایا کہ جب تک ناپاکی کا اثر نہیں لگے گا، ناپاکی لگے گی نہیں، تب تک کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ تو پیریڈ میں دوپٹہ کیوں ناپاک ہوگا؟ کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، پسینہ جو باڈی سے نکلا ہے تو اس سے بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ کپڑے ناپاک تب ہوں گے جب کوئی ناپاکی کپڑے پر لگ جائے گی، مان لیجئے کپڑے پر کہیں ناپاکی لگ گئی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی ناپاکی کی حالت میں جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں تو ہمارا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناپاک آدمی کا، دیکھو ناپاک ایک تو ہوتا ہے وہ ناپاکی جو ظاہر میں نظر آتی ہے، نجاست حقیقی اس کو کہا جاتا ہے، ایک نجاست حکمی، نجاست حقیقی وہ ناپاکی جو ہمیں نظر آتی ہیں، پیشاب پخانہ، ٹوائلٹ، گندگی وغیرہ یہ سب ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نجاست حقیقی، اور ایک ہوتا ہے نجاست حکمی، یعنی شریعت نے کہا ہے کہ یہ ناپاک ہے، اس کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ تو نجاست حکمی بھی پھر 2 طرح کی ہے، حدث اصغر، حدث اکبر، ہے نا۔ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی، جیسے آپ کا وضو نہیں ہے۔ حدث اکبر، آپ مان لیجئے آپ پر غسل فرض ہو گیا تو اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی اور بڑی ناپاکیوں کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ تو جو نجاست حکمی والی ناپاکیاں ہیں اس سے ہماری باڈی ناپاک نہیں ہوگی، ہاں ہمارا وضو اور غسل نہ ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ مان لیجئے میرے اوپر اگر غسل فرض ہو چکا ہے تو میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ کوئی خاتون اگر مان لیجئے پیریڈ سے ہے تو وہ
وہ جو ہے نا ایسی ناپاکی ہے کہ اس میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی, تو یہ ایسی ناپاکی ہے. اس سے کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوتے. کپڑے وغیرہ جو ناپاک ہوتے ہیں وہ نجاست حقیقی سے ناپاک ہوتے ہیں. کوئی ناپاکی مان لیجیے بلڈ ہمارے اندر سے نکلا, ہمارے پیپ نکل گیا ہمارے اندر سے, ہے نا, یا کوئی خون وغیرہ ہمارے اندر سے نکلا, تو وہ کپڑے وغیرہ, جانماز, یہ سب چیزیں ناپاک تب ہوں گی جب نجاست حقیقی ہمارے کپڑوں سے لگ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے پسینہ ہے, پسینہ ناپاک نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا جو تعلق ہے پیریڈ کا وہ نجاست حکمی کے ساتھ ہے. اور نجاست حکمی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے بس, باقی ہم کپڑے پہنیں گے تو کپڑے پاک رہیں گے. کپڑے وغیرہ جتنی بھی دکھنے والی چیزیں ہیں وہ تب ناپاک ہوں گی جب اس پہ کوئی ناپاکی دکھنے والی لگ جائے. نجاست حکمی سے کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں. نجاست حکمی سے کیا ہوتا ہے کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے بغیر غسل کیے. بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو وضو نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتے, جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے, تو اس میں وضو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل سے میں نے سمجھا دیا آپ کو. اچھا, نمبر 4, نماز پڑھنے سے پہلے اگر جانماز کے سامنے کچھ برتن, بالٹی, پلاسٹک کا کچھ بھی اگر رکھ دیں تو کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے آگے سے نکل سکتے ہیں. ہاں, تقریباً آپ ایسے سمجھ لو ایک انگلی کے برابر موٹی چیز ہونا چاہیے. بالٹی تو بہت بڑی ہوتی ہے, ایک ہاتھ کے برابر کم سے کم ہو, لگا دو آپ آگے, نو پرابلم. نمبر 5, جو جانگ تک کے شارٹ ٹاپس ہوتے ہیں لڑکیوں کے, تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی شارٹ ٹاپس میں نماز کیسے ہو جائے گی؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے خواتین کا سطر کا چھپنا ضروری ہے. اور سطر خواتین کا کتنا ہے؟ دونوں ہاتھ, دونوں پیر اور چہرے کے علاوہ پوری باڈی سطر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو شارٹ ٹاپس میں نماز لڑکیوں کی نہیں ہوگی. ہاں, اگر ٹانگیں جو ہے نا پوری کور ہیں تو نماز ہو جائے گی. نمبر 6, مفتی صاحب میرے گھر سورہ یاسین کرواتی ہیں. کون کرواتی ہیں؟ امی. اچھا, کبھی میں نے وغیرہ, سوال صحیح لکھا کرو. تو ہم سب کزنس مل کر پڑھتے ہیں, لیکن میری کزنس کو اگر پیریڈ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے گھر آتی ہیں اور سورہ یاسین پڑھتی ہیں ہمارے ساتھ. یہ غلط ہے, کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں, قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن تلاوت نہیں کر سکتے. نمبر 7, یہ سوال بھی کزنس اور سورہ یاسین کے اوپر ہی ہے. اگر کزنس حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ کسی بنا حیض والی کے ساتھ پڑھتی ہیں, کچھ اس طرح سے کہ ایک سائیڈ کا ورقہ وہ پڑھتی ہیں اور دوسری سائیڈ کا دوسرا انسان. تو ایک سائیڈ کا ورق کوئی پڑھ رہا ہے اور دوسری سائیڈ کا کوئی اور پڑھ رہا ہے, ایسے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, پیریڈ میں تو قرآن شریف کی تلاوت کی ہی نہیں جا سکتی ہے, جائز نہیں ہے. نمبر 8, اتحیات پڑھتے وقت عورتوں کا نماز میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تقریباً 2-3 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عورتیں نماز کیسے پڑھیں. وہ ویڈیو آپ پورا دیکھ لو. عورتیں نماز میں اتحیات میں ایسے بیٹھیں گی, اپنے دونوں پیروں کو ادھر نکال دیں گی اور اس سائڈ پر بیٹھ جائیں گی, یعنی رائٹ سائڈ میں پیروں کو نکالنا ہے اور لیفٹ سائڈ کے سہارے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اور کیا رہ گیا آپ کا؟ نمبر 10. اچھا, نمبر 9, کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ لیٹے اور لیٹنے کے بعد آپ کو اونگ آ گئی, یوں ٹیک لگا کے آپ لیٹے, یوں ہو گئے, ہوتا ہے نا نیند میں یوں کوئی چیز ہوتی ہے, اگر وہ ہٹ جائے تو ہم گر جائیں, اتنا ہم سو گئے, تو وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 10, کیا کچھ کھانے یا پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ بھی کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, اب ناراض مت ہونا, پورے سال کے سوالوں کے جواب دے دیے میں نے ہے نا. دیکھو جس کے بھی سوال رہ جائے تو لکھ لو ڈائری پہ لکھ کے جو ہے نا سب ایڈ کرتے رہو. اچھا, مفتی صاحب نے اس ہفتے میرا سوال نہیں لیا, چلو کوئی بات نہیں, اگلے ہفتے 2 کرنا ہے. تو مان لو 2-3 مہینے میں بھی آپ کا سوال آ گیا تو اکٹھے 10 کے 10 پھر سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے. سوال ان کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, جو ہماری ڈیلی لائف ہے نا اس سے جڑے ہوئے سوال انہوں نے پوچھے تھے. شان کے اصغر یہ پوچھتے ہیں, مفتی صاحب میرے 5 سوال ہیں. نمبر 1, کیا بنا اجازت کے استاد کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھو بعض چیزیں ادب کے قبیل سے ہوتی ہیں, یعنی بعض چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ادب سے ہوتا ہے. کرسی کیا ہے بھائی, کرسی کیا چیز ہے؟ بیٹھ جاؤ آپ, کرسی بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن استاذ کا ادب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں, استاذ کی جگہ پر نہیں بیٹھوں گا میں. بہت ساری چیزیں شریعت میں جائز ہیں لیکن ان کا تعلق ادب سے ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو با ادب با نصیب کہا جاتا ہے نا, تو ادب کی چیزوں کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے, اسی لیے استاذ کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے. نمبر 2, جھوٹ بول رہے ہیں, قرآن شریف ہاتھ پر اٹھا کر قسم کھا لیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ قرآن قسم کھانا, کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے,
وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں، درست نہیں ہے۔ آپ سچ بول رہے ہو، آپ کی بات سچ ہے، آپ اپنی بات کو سچ اور صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن پہ قسم کھا سکتے ہو، لیکن کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن پہ قسم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا شاید آپ کے سوال۔ چلیے نمبر 3، سب رشتہ دار ناراض ہو جائیں تو ان کو راضی کرنے کی دعا اور تسبیح بتائیں۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ آپ سب کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، سب آپ سے راضی ہو جائیں، امپاسبل۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو فالو کرو، جو راضی ہو جائے بہت اچھی بات ہے، جو راضی نہیں ہو رہا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ سب کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر آدمی آپ سے خوش ہو جائے، امپاسبل، پاسبل ہی نہیں ہے، تو میں کہاں سے بتاؤں؟ ہاں رشتہ دار کسی مان لیجیے آپ کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے تو ان سے بول دو کہ بھائی میری طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے میں معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پیار محبت سے سب سے ملیے، کوئی پروگرام ہو دعوت کیجئے، سب راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ اور اللہ کے رسول اور شریعت کے مطابق آپ راضی کرنے کی کوشش کیجئے، رشتہ داروں کے حق ادا کیجئے، کبھی بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جائیے، کبھی کوئی گھر میں پروگرام ہو دعوت کر دو، ٹھیک ہے؟ باقی سب راضی ہو جائیں یہ بھائی امپاسبل ہے، سب راضی نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ناراض بھی رہیں گے، جانے دو، جتنے لوگ راضی رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، سب کو راضی کرنے کے چکر میں بالکل مت پڑو آپ۔ نمبر 4، مرد کے انتقال ہونے پر کیا پردے والی عورتیں ان کا منہ دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھو جس طرح سے غیر محرم سے زندگی میں پردہ ہے، یعنی وہ زندہ ہے تو اس سے پردہ ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، اس لیے غیر محرم مرد کو اس کے انتقال کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 5، ناخون کاٹ کر کہاں ڈالیں؟ دعا میں یاد رکھنا، ناخون کاٹ کے کہیں بھی ڈال دو، کوڑے دان میں ڈال دو۔ میں تو کیا کرتا ہوں نا، ناخون کاٹے گملے ہوتے ہیں اس پہ ڈال دیتا ہوں، یا ویسے ہی کہیں سائڈ سے کونے میں رکھ دیتا ہوں، تو کہیں بھی ڈال دو، نو پرابلم، اتنا کا چکر میں کہاں پڑ رہے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھا جی، ہو گیا نا سوال ان کا۔ چلیے سعید الرحمن انصاری، مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کس کو کیا کہتے ہیں؟ اس خواب کو یہی کہتے ہیں حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہو، اور کیا بولیں گے؟ نمبر 2، میں نے انسٹاگرام میں سنا تھا کہ جب بہن بھائی آپس میں بات کرتے ہیں تو اللہ وقت کو روک دیتا ہے کیونکہ جنت میں بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وقت روک دیتے تو پھر تو وقت رکا ہی رہتا، کیونکہ ہر وقت ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی ہے، بہن بھائی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، ہمارے محلے میں ایک بزرگ ہیں، ان کا کہنا ہے ہر کام اللہ نہیں کرتا، کچھ کام بندہ اپنی مرضی سے بھی کرتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کسی کے گھر سرکار نے کاٹ کر پلاٹ کر دے، اس میں اللہ کی مرضی نہیں تھی، سوال ضرور لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھو اللہ کے ہر کام میں مرضی ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی گناہ کر رہا ہے تو کیا اللہ کی مرضی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کوئی آدمی اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس ہاتھ میں جو پاور دی ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اب اس پاور کا غلط استعمال آدمی کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ بھائی کوئی آدمی مان لیجیے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ رک بھی تو سکتا تھا نا، ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور بنایا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زبردستی کسی کے ہاتھ پیر خود چل رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہا ہے چلانا لیکن ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے نا۔ تو ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں اس کی طاقت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے سب ہو رہا ہے۔ اب ہم غلط کریں صحیح کریں وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن جو پاور اللہ نے ہمیں کرنے کی دی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ دیکھیے میں ہاتھ کو ایسے بھی کر سکتا ہوں، ایسے بھی کر سکتا ہوں، تھپڑ بھی مار سکتا ہوں، اور محبت سے 2 لفظ بھی اپنی زبان سے بول سکتا ہوں، تو یہ میرا اختیار ہے، یہ اختیار مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو جتنے بھی کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کاموں کی جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے کے رکھی ہوئی ہے۔ اب اس پاور کا غلط استعمال کوئی کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے، تو اس معنی کر کے کہا جاتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن غلط کام اور صحیح کام ہم اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا۔ تو وہ جو بزرگ ہیں وہ بات جو سمجھانا چاہ رہے ہیں شاید وہ بات آپ نہیں سمجھے۔ نظام الدین انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کا سنڈے ایپیسوڈ بہت بڑھیا لگا ماشاءاللہ، مفتی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو ویڈیو میسیج مبارکباد والے وہ نہیں لگائے سنڈے ایپیسوڈ میں، ایسا کیوں؟ کچھ تو لگا دیتے میرے بھائی، مجھے خوشی ہوتی۔ اچھا میں نے اس لیے نہیں لگایا کہ اب اتنے سارے
वीडियो SMS किस किस के लगाऊं? आप ही समझ लीजिए, जो टैब है जो ऑफिस में रहता है भरा हुआ था, वो सबके वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज, कमेंट। तो मैंने कहा यार इतने सारे मैं कैसे लगाऊं, है ना। लेकिन इंशाल्लाह 3 मिलियन के मौके पर हम लाइव आते हैं, एक आध दिन में हम लाइव आते हैं इंशाल्लाह। मैं पहले से ही पोस्ट डाल दूंगा कि मैं लाइव कब आऊँगा, तो लाइव आके मुबारकबाद लेंगे ना इंशाल्लाह। और इंस्टाग्राम पे आप लोग आ जाएं, वहाँ इंशाल्लाह फिर हम लाइव आपके मुंह से, आपकी ज़बान से खुद सुनेंगे मुबारकबादी का मैसेज। तो वो इतने सारे हो गए कि कैसे लगाऊं। संडे एपिसोड 1 घंटे का होता ना, तो 1 घंटे की सारी वीडियोस मिलके बनती, फिर ऊपर से मुझे बोलना पड़ता, कौन सुनता। तो इसीलिए मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। जितने लोगों ने मुझे 3 मिलियन की मुबारकबाद भेजी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, है ना। अल्लाह ताला आप लोगों की इस मोहब्बत को खूब कबूल फरमाए। निदा 30 लाख सब्सक्राइबर, बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपकी वीडियो 2 साल से देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख रही हूँ। हम कानपुर से हैं। क्या कब्रिस्तान में औरतें मुर्दों को बेपर्दा दिखती हैं? समझ नहीं आ रहा, क्या कब्रिस्तान में औरतें मुर्दों को बेपर्दा दिखती हैं? ये सवाल आपका समझ नहीं आ रहा है। साजिद खान, मुफ्ती साहब मेरा नाम दानिश अली है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरा सवाल है, वज़ू करने के बाद चेहरा हाथ पहुँचना कैसा है? पहुँच भी सकते हैं, नहीं भी पहुँच सकते, दोनों तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। तो आप जब चाहो पहुँच लो, जब नहीं माने तो मत पहुँचो, ठीक है। और सर्दियों में आदमी आमतौर पे वज़ू करने के बाद पहुँचने की उसे मन होता है तो पहुँच लो, सर्दियों में पहुँच लो, गर्मियों में पहुँचो, ठीक है। मुमताज़ अली, भाईजान में आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम 10 औरतें आप ही की वीडियो देख देख कर सीख चुके हैं। हमें नमाज का तरीक़ा आपकी वीडियो से सीखने के लिए मिला और आप 11वीं सूरतगढ़ में सूरत का ब्याह पीढ़ी के लिए बनाए। समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हो। और आप 11वीं सूरतगढ़ में सूरत का ब्याह पीढ़ी के लिए बनाया। प्लीज़ भाई जान, नहीं समझ आ रहा आपके भाई को कुछ भी लेकिन बहरहाल 10 औरतों ने मेरे वीडियो से इतना कुछ सीखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ख़वातीन जितनी भी हमारी बहनें देख रही हैं, मैं तो कहता हूँ कि ख़वातीन के प्रोग्राम आप लोग मैनेज करो अपने अपने इलाक़ों में, क्योंकि औरतों के अंदर दीन का होना बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन के अंदर दीन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग अपने अपने इलाक़ों में प्रोग्राम रखो ख़वातीन के, और महीने में 2 महीने में मुझे बुलाओ, मैं इंशाल्लाह आऊँगा आपके यहाँ, ठीक है। चलिए, तो भाई ये कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आप लोगों को दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संडे एपिसोड पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, घर पे सबको दिखाएं, है ना, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और बड़ी LED लगा के अपनी फैमिली के साथ इस एपिसोड को देखें, ताकि हफ्ते में एक दीन सीखने सिखाने का मौका वो हमारे हाथ से ज़ाया ना हो, किसी न किसी बहाने से हम दीन से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे अतर्स कैसे हैं, कैसी फ्रेगरेंस है, ये चीज़ आपको वो लोग बताने वाले हैं जिन्होंने हमारे अतर्स को बाय किया और यूज़ किया। तो आइए देखते हैं। हमने ये ऑर्डर किया हुआ था AM काश्मीर परफ्यूम, और माशाल्लाह इसका पैकिंग बहुत अच्छा है और इसका फ्रेगरेंस जो है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, आप भी इसको बाय करिए और यूज़ करिए। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, माशाल्लाह जो है आपकी भेजी हुई इत्तर मिल गई खुशबू। माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अभी तक जितना भी मैंने अलग अलग ब्रांड के अतर इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल मैंने AM काश्मीर का वाइट सनाया मंगाया है, जिसकी खुशबू बहुत ही लाइट और लॉन्ग लास्टिंग है। तो भाई ये वो लोग थे जिन्होंने वीडियोस बनाकर बताया, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज कर कर हमें बताया। ये देखिए, तो अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर कांटेक्ट करो। मैंने आप लोगों के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री कर दी है, तो जल्दी से आ जाओ, ऑर्डर करो, ट्राई करो।